ہمارے فضل رحمانی صاحب جو شعبہ صحافت جامعہ رحمانی منگیر کے صدر ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ایک اچھی طرح ڈالنے والا ہوں. تو میں نے کہا کیا ڈالیں گے؟ کہنے لگے سب لوگ آ کے 7-8 منٹ وقت لے رہے ہیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ 2.5 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس روش کو اپنا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ایسے موقع پر اور ایسی شخصیت کے لیے مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ جد امجد یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ بیکار تولی سے ہے نفرت مجھ کو، بیکار تولی سے ہے نفرت مجھ کو، لوں داد سخن نہیں یہ عادت مجھ کو. بیکار تولی سے ہے نفرت مجھ کو، لوں داد سخن نہیں یہ عادت مجھ کو. کیوں جستجو کروں میں شہرت کی، ایک دن خود ڈھونڈ ہی لے گی شہرت مجھ کو. حضرات، میں بہت ہی مختصر وقت میں حضرت مولانا عثمان غنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا. وہ ایک بلند پایا عالم دین اور دانشور ہونے کے ساتھ ایک صاحب قلم، ماہر انشا پرداز اور مجھے ہوئے صحافی تھے. چونکہ میں صحافتی پیشے سے جڑا ہوا ہوں، اس لیے میں نے اسی موضوع پر ان کی شخصیت کو نکھارنے کی اور ان کی شخصیت کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. یوں تو انہوں نے عالم اسلام کے ممتاز دینی تعلیمی ادارہ دارالعلوم دیوبند سے 1935-36 ہجری میں فراغت حاصل کی اور ماہر ممتاز عالم دین بنے. عام طور پر جو لوگ جس فن میں تعلیم حاصل کرتے ہیں انہیں اسی فن میں مہارت ہوتی ہے. ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ ایک مضبوط اور بافیض عالم دین ہونے کے ساتھ وہ انشا پردازی کے آرٹ کا بھی مکمل ماہر ہو. مشیت نے انہیں جس ملکہ انشا پردازی سے نوازا تھا اور اپنے قلم سے انہوں نے جو جوہر دکھایا، اس سے نہ صرف دنیا حیران رہ گئی بلکہ اپنے قلم کی روانی سے انہوں نے وقت کے عیار اور ظالم برطانوی حکومت کی نیندیں حرام کر دی. بظاہر مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایک خشک عالم دین کی نظر آتی تھی اور وہ گھن گرج کے ساتھ تقریر بھی نہیں کرتے تھے، لیکن وہ جب قلم ہاتھ میں لیتے تو ان کی تحریروں کی نغمگی اور چاشنی لوگوں کو مسحور کر دیتی تھی. اب اس ضمن میں نے تفصیل کے ساتھ ان کے اخبارات کے مقالے اور مضامین کی تفصیلات لکھی ہے جو آپ حضرات انشاءاللہ مقالے میں پڑھیں گے. ظاہر ہے یہ کوئی انفرادی نوعیت کا اخبار نہیں تھا، یہ میں یعنی دو اداریے دو جس کے وہ مدیر تھے، یعنی عمارت اور نقیب، اس سلسلے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی انفرادی نوعیت کا اخبار نہیں تھا، یہ بنیادی طور پر ایک ادارے کا ترجمان تھا. اس لیے اس اخبار کی حیثیت غیر معمولی بڑھی ہوئی تھی اور اسے لوگ ملت کے ترجمان کے طور پر تسلیم کرتے تھے. اس نے ملت کی ترجمانی اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے بہت مضبوطی کے ساتھ کی اور انگریزوں کی لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی کا مضبوطی اور مستعدی کے ساتھ مقابلہ کیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا عثمان غنی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کردہ عمارت کے 2 اداریوں پر مقدمہ چلا اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کو جیل جانا پڑا. مولانا رحمۃ اللہ علیہ پہلے شمارے سے ہی قاری کو محسوس کرایا کہ ایک ہندوستانی شہری کی آواز ہے، اس میں غلامی کی زندگی جینے کا رنج بھی ہے اور غلامی کی تکلیف دہ حالات اور اذیتوں کا منہ توڑ جواب بھی. حضرت مولانا کو اس پر یقین تھا کہ ظالم و جابر کے سامنے حق بات کہنا افضل جہاد ہے، اس میں دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی ہے. وہ زبان حال سے فرمایا کرتے تھے کہ انہی کلیوں کو حق ہے لذت لطف بہارا کا، انہی کلیوں کو حق ہے لذت لطف بہارا کا، جو کلیاں ابتدائے عمر سے کانٹوں میں پلتی ہیں. اس کے بعد میں نے آزادی کے بعد بھی ان کی جو تحریری کوششیں اور جدوجہد جاری رہی اس کی تفصیلات میں نے لکھی ہے جو اس وقت پڑھنے کا موقع نہیں ہے. آخر میں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ الغرض یہ کہ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ہر گوشہ سنہرے حرفوں سے رقم کیے جانے کے لائق ہے. بالخصوص مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی صحافتی زندگی آج کے صحافیوں کے لیے مشعل راہ ہے، اس لیے کہ دور حاضر میں غیر اصولی صحافت ملک کے سسٹم کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گئی ہے جس سے ملک کا سنجیدہ طبقہ گھٹن محسوس کر رہا ہے. چونکہ صحافت ابلاغ کا ایک شعبہ اور اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے،
اسلامی نقطۂ نظر سے بھی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور دوسری جگہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک جیسی آیات میں ابلاغ کے پہلو کو بطور خاص ذکر فرمایا گیا ہے۔ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیبلغ الشاہد منکم الغائب سے بھی اس امر کی افادیت مزید دو چند ہو جاتی ہے۔ جمہوری زاویے سے بھی صحافت کو چوتھا ستون قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے اگر میڈیا ٹیکنالوجی کو افادیت کی جہت سے استعمال کیا جائے اور بڑھتا جائے، بالخصوص دینی علوم کے ماہرین مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے یہ سبق لیں کہ جس طرح وہ ایک عالم باعمل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک باکمال صحافی بھی تھے، اسی طرح اگر آج کے علماء فضلاء صحافت کو پیشہ ورانہ اصولوں کے ساتھ استعمال کریں تو یہ عمل نہ صرف تبلیغ دین کے لیے انتہائی مؤثر ہے بلکہ اس کے ذریعے انسانیت کی عظیم خدمت بھی ہوگی۔ مجھے خوشی ہے کہ امیر شریعت صاحب حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پروگرام کی شکل دی اور بہت پہلے اس سیمینار کی منظوری دی تھی، لیکن عالمی وبا کورونا وائرس اور خود حضرت کی رحلت کے باعث تھوڑی تاخیر ہوئی، لیکن آج انہی کے صاحبزادے اور موجودہ امیر شریعت حضرت الاستاذ امیر شریعت دامت برکاتہم سجادہ نشین خانقاہ رحمانی منگیر کی صدارت میں اس عظیم الشان سیمینار کا انعقاد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا مفتی محمد عثمان غنی رحمۃ اللہ علیہ کے اعمال کو قبول فرمائے اور ہم سبوں کو ان جیسی شخصیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔